بندے کو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے۔ محترم سامعین کرام، میں اس یوگی کو مجلے گاؤں شہر سے مصطفیٰ مسجد کے سامنے سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آئے ٹکلے تیری اگر اتنی ہمت ہے تو تم مجلے گاؤں میں آ کر خالی صرف اور صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جو گستاخ ہے، جو گستاخی کر جو آئلہ محمد کے نام پر جو آج بینر لگا رہی ہے، اگر تو انہیں اریسٹ کرے گا تو میں قسم خدا کی مصطفیٰ مسجد کے سامنے کے اسے ٹکلے کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم مجلے گاؤں سے ہمارے صاحب بھیا کے دھابے تک بھی تو نہیں پہنچ پائے گا کہ تجھے اٹھا کر سیدھا تجھے دفنا دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ان مولوی صاحب کی آپ نے پوری تقریر اور اسپیچ سنی ہوگی، کس انداز سے انہوں نے بیان دیا۔ یقیناً یہ ہیٹ اسپیچ کی کیٹیگری میں آتا ہے اور ان کا بیان بالکل بھڑکاؤ ہے۔ وہاں پر جو کھڑی ہوئی مجلس تھی یا محفل تھی یا جتنا بھی مجمع تھا، وہ مسلمان عام طور پر کیا ہو گئے، یوں سمجھے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے اس طرح کے بھانسڑ کو بڑا پسند کر رہے ہوں گے، لیکن اس کا جو ری ایکشن ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور مسلمانوں کے حق میں یقیناً مانیے کہ وہ نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، ہمیں عقل بھی سکھاتا ہے، ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ آپ جذبات میں نہ آئے، آپ اپنے غصے کو بھی اور اپنے جذبات کو بھی کنٹرول میں رکھیں، اس لیے کہ عشق کے ساتھ عقل، جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، جب ایسا انسان جب مذہب اسلام پر عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ شخص بھی نفع بخش ہوتا ہے اور عوام کے لیے بھی وہ نفع بخش کی راہیں کھولتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دین یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، دشواری پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مسئلہ اور وواد آئلہ محمد کو لے کر چلا تھا، ٹھیک ہے، کانپور کی پولیس نے جو ایکشن لیا تھا، جبکہ اس نے اس پر صفائی بھی دی تھی اور اس کے تعلق سے لے کر معاملہ یہ طول پکڑتا چلا گیا، لیکن یقین جانیے ہلہ گلہ کرنے سے اور اپنے لوگوں میں بھانسڑ میں، ہیٹ اسپیچ میں اور جذبات میں آ کر اس طرح کا بیان بازی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے نتائج جو ایک زبردست طریقے سے آئیں گے اور جو حکومت اور پرشاسن کی طرف سے آئیں گے وہ یقیناً اتنے سنگین ہوں گے، اتنے خطرناک ہوں گے کہ اس کا تحمل ہر ایک شخص نہیں کر سکتا ہے، اس کا تحمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے بعد ایف آئی آر درج ہونا، اس کے بعد جیل کا ہونا، اس کے بعد بلڈوزر کا چلنا، اس کے بعد پولیس پرشاسن کا لاٹھی چارج ہونا اور اس کے بعد حکومتوں کا سکنجا کسنا، یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا مسلمان نوجوان بھولا بالا ایسا ہے کہ عام طور پر بہکاؤ میں آ جاتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے آخری لکیر یا ہم جسے سرخ لکیر کہہ سکتے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے۔ یہ بات بالکل پکی ہے، سچ ہے اور برحق ہے کہ مسلمان ہر ایک چیز پر سمجھوتا کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان تک پر بھی سمجھوتا کر سکتا ہے، اپنے مال پر سمجھوتا کر سکتا ہے، اپنی اولاد کی قربانی پر سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہ ایک آئی لو یو کا جو بینر ہٹایا گیا، اس کے خلاف مقدمات درج ہوئے، یہ سارا معاملہ نگیٹو انداز میں مسلمانوں نے دیکھا، لیکن کچھ مسلمان وہ تھے بچارے جو چڑھائے میں آئے کچھ لوگوں کے، اور ان چڑھا کے آنے کی وجہ سے اب آپ بریلی کی صورتحال دیکھ لیجئے، کس قدر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا، کس قدر مسلمانوں پر ڈنڈا برسایا گیا۔ اب ان کا ذمہ دار کون ہے؟ جو ان کے لیڈر اور رہنما بنے پھر رہے تھے مولانا توقیر رضا صاحب، اب ان کا کیا حال ہے؟ اب خود دیکھ لیجئے، وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، یہاں تک کہ کچھ مسلمان تو اس پورے معاملے کو مولانا توقیر رضا صاحب کے ہی حوالے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس میں سارے معاملے میں مولانا توقیر رضا صاحب نے ہی یوں سمجھ لیجئے دوگلا پن کا کردار ادا پیش کیا ہے، اور بعض حضرات تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بے ٹیم ہے، یہ اس وقت ووٹ کا مدعا بھٹکانے کے لیے اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ بہرحال سچائی اور حقیقت تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ بھئی کبھی بھی ہلہ گلہ کرنے سے، نعرے بازی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں عدالتیں ہیں اور عدالتوں میں ٹھیک ہے، آپ کو کسی حد تک بھی اگر ہمارے ملک میں قانون محفوظ ہے یا ہمارے ملک میں کسی کے حقوق محفوظ ہیں یا یوں سمجھ لیجئے آپ کی کوئی سن سکتا ہے، تو پولیس پرشاسن کی بھی ایک لمبی ایک لسٹ ہے، آپ دروگا سے، آئی پی ایس سے، ایس پی سے، ڈی ایس پی سے، ان تمام لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوکل کورٹ میں، اس کے بعد ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں، ان تک میں بھی رجوع کر سکتے ہیں، یا اپنے جو ملی قیادت تھی یا مولانا توقیر رضا صاحب تھے اس موقع پر وہ خود اطلاعات یوگی صاحب سے، چونکہ ان کی کئی بار ملاقات ہو چکی ہے اور کئی جگہوں پر وہ
तो तौकीर रजा साहब इतना योगी की तारीफ भी कर चुके हैं, तो वो बराह रास्त उनसे मिल लेते और कहते भाई आई लव यू का मामला या मोहम्मद रसूलुल्लाह का मामला हमारे लिए बहुत ज्यादा नाजुक है, ये बहुत हसास है। अगर इस मामले में कानूनन हमारे ऊपर खिलाफ एफआईआर दर्ज होती हैं जो यकीनन एक काबिल कबूल नहीं है या इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो उस मौके पर उनसे बातचीत की जा सकती थी, यानी राहें निकल सकती थी। लेकिन भाई प्रोटेस्ट करना, नारेबाजी करना, अब वीडियोस हैं ऐसी जिनको नकारा नहीं जा सकता, झुटलाया जा सकता। ठीक है, वो बात अलग है कि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि भाई पहले उनसे उसकी तरफ से पत्थर चला, फिर हमने बदले में क्या लाठीचार्ज की, जबकि मुसलमान कह रहे हैं कि लाठीचार्ज की गई पहले और उसके बाद मुसलमानों के बच्चों में भी वर्गलात अंदाज में उसमें पत्थरबाजी भी की गई। वीडियो में साफ दिखाया जा रहा, कई वीडियोस ऐसी हैं। अब इन वीडियो को कैसे डिलीट मार देगा कोई, या यूं समझिए उन वीडियो को कैसे नकार देगा, छोटे छोटे बच्चे पत्थर चला रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हम मुसलमानों को अमली तौर पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामना है, आपको सही माने में रहबर मानना है। और इस तरह के जो मौलवी साहब हैं जो पब्लिक में भाषण दे देते हैं जज्बाती, लेकिन इस जज्बाती बयान से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये बात आप मेरी लिख कर रख ले, ये आपको नुकसान देने वाला है, आपको फायदा नहीं देने वाला। जबकि इसकी मुखालफत वहीं जमीयत उलमा हिंद जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने अध्यक्ष ने भी बाकायदा दी है और उन्होंने भी इस बयान को बिल्कुल गलत बदला है। इनका बयान भी आप भी आ रही है। हमारा मानना ये, और हम ये समझते हैं इस पूरे ये चाहे वो स्टेट हो तो स्टेट की पुलिस, स्टेट का मुख्यमंत्री, वो हमारा भी मुख्यमंत्री है। बिल्कुल इसी तरीके से हमको अपने तहजीब के अंदर रहते हुए सब प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए उस चीज़ को हमको मानना है। तो कहने का मतलब ये, इस तरीके का बयान देना बिल्कुल सरासर गलत है। बस हमारा इस वीडियो को डालने का मकसद ये है कि आप अपने काम से काम रखिए, आप शरीयत पर चलिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारिए और आइला मोहम्मद आप सोशल मीडिया पे लिखें, वैसे भी बोलें, लेकिन आपके बोलने की वजह से, एहतिजाज करने की वजह से माहौल खराब ना हो या लॉ एंड ऑर्डर आप अपने हाथ में न लें, कानून अपने हाथ में न लें। बस इस बात का ध्यान में रखना, वरना अगर ऐसे करेंगे तो नुकसान यकीनन करने वालों का होगा, मुसलमानों का होगा, किसी और का कुछ नहीं होने वाला। लिहाजा इस जानकारी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुसलमान बुरे कामों से या गलत रहरावी से या वर्गलाने से बच जाएं।